والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر وضو کرو. جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہ لے اس کا وضو نہیں ہوگا. جیسا کہ ہم نے کل یہ ذکر کیا تھا کہ بسم اللہ اتنا ہی صرف وضو کے شروع میں پڑھنا چاہیے، اور اگر بول جائیں تو درمیان میں پڑھ لینا چاہیے، وضو مکمل ہو جائے گا. اور اگر شروع میں بھی نہیں پڑھا اور درمیان میں بھی نہیں یاد آیا بسم اللہ پڑھنے کا تو دوبارہ سے جو ہے وہ وضو دہرانا پڑے گا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تفصیل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کا مکمل طریقہ جو ہے وہ روایت فرماتی ہیں کہ وضو کرتے ہوئے ہر عضو میں پہلے دائیں طرف سے دھونا ہے، پھر بائیں طرف سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طہارت میں دائیں طرف سے شروع کرنا پسند تھا. سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینے کے بعد ہم نے دونوں ہاتھ اپنے کلائیوں تک دھونے ہیں. دونوں ہاتھ اپنے کلائیوں تک دھونے ہیں. یہ کلائیاں اس میں مکمل شامل ہیں. جب ہم نے ہاتھ دھونے ہیں تو انگلیوں کا آپس میں خلال کرنا ہے، اور اس کے بعد اچھے طریقے سے اپنی کلائیوں تک اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے. ہاتھ کی انگلیوں میں خلال کرنا، ایک چلے میں پانی لیں، آدھے سے کلی کریں اور آدھا ناک میں ڈالیں. ایک چلو میں پانی لے کر آدھے سے کلی کریں اور آدھا ناک میں ڈالیں. البتہ منہ اور ناک کے لیے علیحدہ علیحدہ پانی لینا بھی جائز ہے. یعنی کہ آپ ایک ہاتھ میں ایک مرتبہ پانی لے کر اسی سے کلی بھی کر سکتے ہیں، ناک میں پانی بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن ناک کے لیے اور منہ کے لیے علیحدہ علیحدہ پانی لینا بھی جائز ہے. جب منہ میں پانی ڈالنا ہے تو اس میں آپ نے اپنے گلے تک پانی کو لے کر جانا ہے. اپنے گلے تک اچھی طرح پانی کو لے کر اور پھر آپ نے اس سے کلی کرنی ہے. اور ناک میں پانی ڈالتے ہوئے آپ نے مبالغہ کرنا ہے. مبالغے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے پانی ناک کے اوپر تک اچھی طرح چڑھا کر پھر اس کو جو ہے وہ اس کی ناک کے اندر سے صفائی کرنی ہے. اگر روزے کی حالت میں ہو تو پھر آپ نے ایسا نہیں کرنا، صرف ناک میں پانی ڈال کر ناک کو صاف کر لینا ہے اور ناک کو بائیں ہاتھ سے صاف کرنا ہے. جب نیند سے بیدار ہونے کے بعد وضو کیا جائے تو ناک میں پانی چڑھا کر 3 بار ناک جھاڑنا چاہیے. 3 بار جب نیند سے بیدار ہو جائے تو 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھا کر ناک کو جھاڑنا ہے، کیونکہ شیطان ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے. شیطان ناک کے بانسے میں، یہ جو ناک کی نرم ہڈی ہوتی ہے اس کو بانسا کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو خیشوم کہا جاتا ہے. تو شیطان جو ہے یہ ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے. 3 مرتبہ ہم نے پانی ناک میں چڑھا کر اور پھر ناک کی 3 مرتبہ ہی صفائی کرنی ہے. اس کے علاوہ 2 مرتبہ بھی جائز ہے. اس کے بعد 3 مرتبہ چہرے کو دھونا ہے. چہرہ اس طرح دھونا ہے کہ اگر داڑھی کے بال ہیں تو داڑھی کے اندر جو ہے وہ اچھی طرح سے اپنی انگلیاں داخل کر کے اور داڑھی کا مکمل خلال کرنا ہے. داڑھی کے جو اندر ہمارا چہرے کا حصہ موجود ہے اس میں سے کوئی بھی جو ہے حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے. اور جو چہرہ ہے آپ نے اپنے ماتھے سے اوپر تک اور یہاں سے کانوں کی لو تک جو ہے وہ اچھی طریقے سے آپ نے اپنا چہرہ دھونا ہے. پھر دایاں ہاتھ کوہنی سمیت دھونا ہے. کوہنی سے اوپر تک دھونا ہے، اور اس کے ساتھ ہی بایاں ہاتھ آپ نے کوہنی سے اوپر تک اچھے طریقے سے دھونا ہے. اور اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو کوہنی کی جو ہماری یہ ہڈی ہے یہ خشک نہیں رہنی چاہیے. ہلکی سی بھی خشک اگر رہ گئی تو وہ وضو ہمارا ناقص ہو جائے گا. تو اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے. اس کے بعد پھر ہم نے سر کا مسح کریں اس طرح کہ دونوں ہاتھ پانی سے تر کر کے، پانی سے صرف تر کرنے ہیں، گیلا اچھی طرح گیلا کرنا یہاں پر مراد نہیں ہے. پانی سے تر کر کے سر کے اگلے حصے پر رکھیں اور گدی تک لے جائیں، پھر پیچھے سے آگے اسی جگہ لے آئیں جہاں سے
شروع کیا تھا یہ 1 مرتبہ کرنا ہے. یہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو تر کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے مسح کرنا اور اچھے طریقے سے پورا ایسے پیچھے گھٹی تک آپ نے لے کر جانا ہے اور پھر ایسے ہی آپ نے یہاں تک واپس لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں جو ہے وہ کوئی کمی کی گنجائش نہیں ہے. یہ پورا مسح اسی طرح ہوتا ہے. اگر اس طرح مسح نہیں ہوگا تو وضو ہمارا مکمل نہیں ہوگا. سر کا مسح 3 دفعہ کرنا بھی جائز ہے، 1 مرتبہ کرنا بھی جائز ہے. اور سر کے مسح کے لیے الگ پانی لینا چاہیے. الگ پانی لینا چاہیے مطلب الگ سے ہاتھ اپنے گیلے کرنے چاہیے. اس کے بعد مسح کر لینے کے بعد اپنی شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں کے سوراخوں میں ڈال کر، یہ جو ہمارے کانوں میں یہ جو راستے بنے ہوئے ہیں ہمارے کانوں میں، یہ جو سلوٹیں ہیں، ان سلوٹوں کے اندر آپ نے دونوں انگلیوں کو، ادھر والی بھی شہادت کی انگلی اور ادھر والی بھی، دونوں انگلیوں کو آپ نے جو ہے وہ اپنے کانوں کے اندر مکمل طور پر داخل کر کے کانوں کو صاف کرنا ہے. اور یہ جو اس کے اندر سلوٹیں ہیں ان کے اندر اپنی انگلیوں کو اچھے طریقے سے داخل کر کے صاف کرنا ہے. اور اس کے بعد کانوں کی پشت پر آپ نے انگوٹھوں کے ساتھ اس طرح کر کے مسح کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد جو ہے یہ گردن پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے، یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس کے بعد پاؤں آپ نے دائیں جانب سے شروع کرنے ہیں اور ٹخنوں تک دھونے ہیں، ٹخنوں کے اوپر تک. خاص طور پر جو آپ کی ایڑیاں ہیں، کسی بھی جو ہے وہ ایڑی کا حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے. خاص طور پر اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے. اور آپ نے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے، اس انگلی سے، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے آپ نے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان، دونوں پاؤں کی انگلیوں کے درمیان اچھے طریقے سے اس کا خلال کرنا ہے. جیسے ہم نے شروع میں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کیا تھا، اسی طرح پاؤں کی انگلیوں کا بھی اچھے طریقے سے بائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی سے خلال کرنا ہے. اور ہمارا یہ وضو مکمل ہو جائے گا. پاؤں ایڑیوں سے اوپر تک دھو لینے کے بعد، اور اس کے بعد وضو کے بعد شرمگاہ کی طرف چھینٹے مارنے چاہیے. اب یہاں پر شرمگاہ کی طرف صرف چھینٹے مارنے ہیں اور اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے. اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ وضو کر لینے کے بعد کچھ بھائی جو ہے وہ ہاتھ کا اشارہ اوپر کرتے ہیں، ایسے انگلی کا اشارہ اوپر کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. البتہ یہ دعا پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہے. اور جو بندہ یہ اسی طرح جو میں نے آپ کو بھی طریقہ بتلایا ہے، جو بندہ اس طریقے کے مطابق وضو کرتا ہے اور پھر اس وضو کر لینے کے بعد یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے اس وقت ہی کھول دیتے ہیں. یعنی بھی نماز نہیں پڑھی، نماز کے لیے صرف ابھی وضو کیا ہے اور وضو اچھے طریقے سے کیا ہے. وضو اچھے طریقے سے کر لینے کے بعد اس نے یہ کلمات پڑھے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں. البتہ یہاں پر انگلی سے آسمانوں کی طرف اشارہ کر کے یہ دعا پڑھنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو وہ بدعت کا جو ہے وہ ارتکاب کرتا ہے، نیا ایک کام جو ہے وہ ایجاد کر دیتا ہے. تو ایسے ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے. اور ایک اور دعا ہے وضو کے بعد، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یہ دعا میرے خیال میں کم لوگوں کو آتی ہوگی، لیکن یہ دعا پڑھنا بھی مسنون ہے. یہ وضو کی جو دعا ہے یہ آپ کو حسن المسلم میں مل جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یہ کفارہ مجلس کی بھی یہی دعا ہے. کفارہ مجلس کی جب ہم مجلس آگے ختم یعنی کہ گفتگو کر کے ہم جب ختم کرتے ہیں اپنی بات چیت کو، تو اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا پڑھا کرتے تھے. اور یہی دعا وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ پڑھنے کے بعد یہی دعا پڑھنا مسنون ہے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اب یہ دعا جو ہے اس کے بارے میں جو اس میں وضاحت یہ ہے کہ یہ حدیث ویسے تو ضعیف ہے. اللہم اجعلنی من التوابین یہ والی دعا پڑھنا، اس یہ جو حدیث ہے یہ حدیث ضعیف ہے.
لیکن کلمات کے اعتبار سے یہ دعا اچھی ہے، کلمات کے اعتبار سے یہ دعا اچھی ہے، پڑھی جا سکتی ہے، لیکن مسنون سمجھ کر نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ اب ویسے یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل فرما دے، وجعلنی من المتطہرین، اور مجھے پاکیزگی اختیار کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ وضو اچھی طریقے سے کر لینے کے بعد یہ دو دعائیں پڑھنا ہی مسنون ہے، ان کا ہمیں خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، جو سننے میں سنانے میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔